السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا حسن الحلوانی قال سمعت شبابا قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيل له أي شيء هذا قال يعني تتخذ قوة في المسجد ليدخل عليه الروح تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح۔ قال مسلم وسمعت عبد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبت قبلكم قال نعم یا ابا اسماعیل۔ جو عبارت میں نے پڑھی ہے آج، اس عبارت میں دو راوی پر جرح کی گئی ہے۔ ایک تو عبد القدوس شامی اور دوسرے مہدی بن ہلال۔ عبد القدوس شامی کا معاملہ یہ ہے کہ آگے عبد القدوس شامی پر اور بھی تبصرہ آ رہا ہے۔ عبد القدوس شامی کذاب راوی ہے اور یہ کبھی کبھی احادیث کی سند اور متن میں تصحیف کرتا تھا۔ تصحیف کا معنی ہے بدل دینا، تغیر و تبدل کر دینا۔ تو یہ شخص کبھی کبھی سند میں جو نام آتے ہیں تو سند کے نام میں بھی تبدیلی کر دیتا تھا اور متن میں بھی تبدیلی کر دیتا تھا۔ امام مسلم کہتے ہیں ہم سے بیان کیا حسن حلوانی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا شبابہ سے، انہوں نے کہا کہ عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا سوید بن عقلہ۔ دیکھیے راوی کا نام ہے سوید بن غفلہ۔ کیا راوی کا نام ہے؟ سوید بن غفلہ، لیکن اس نے غفلہ میں تصحیف کر دی، اس کو عقلہ پڑھ دیا، تو یہ تو ہو گئی تصحیف فی سند۔ شبابہ کہتے ہیں آگے ایک مثال دی جا رہی ہے تصحیف فی المتن کی۔ میں نے سنا عبد القدوس شامی سے کہ وہ کہہ رہا تھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا۔ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں مقدمے کے شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا، ان یتخذ الروح غرضا یا ان تتخذ الروح غرضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کسی زیرو کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ زیرو کو نشانہ بنانے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے لوگ چڑیا باندھ دیتے تھے اور نشانہ کی مشق کرتے تھے، اور زیرو کو نشانہ بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگ جانوروں کو لڑاتے تھے، مرغا کو مرغا سے یا اور جانور کو لولان ہو جاتے تھے۔ اور زیرو کو نشانہ بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے جیسے بہت سے لوگ دریا میں گڈھا میں کٹیا لگاتے ہیں، تو کٹیا میں کسی زندہ مچھلی کو ٹاک دیتے ہیں
اور زندہ مچھلی تیرتی رہتی ہے، اس کو دیکھ کر کے بڑی مچھلیاں آتی ہیں اور اس کو کھاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں۔ یہ ساری شکلیں ناجائز ہیں۔ لیکن عبدالقدوس شامی کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے کیا کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا، اس نے روح کو روح پڑھ دیا اور غرض کو عرض پڑھ دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی ایو شیء ھذا، یہ کون سی حدیث، یہ کیا چیز ہے؟ تو عبدالقدوس شامی جس طرح سے غلط پڑھتا تھا، اس نے اس حدیث کی غلط توجیح کی، اس کا ایسا غلط مطلب بیان کیا جو کافی مضحکہ خیز ہے۔ قیل له ای شیء ھذا قال یعنی تتخذ قوۃ فی آیۃ، یہ قوۃ کے معنی روشن دان، قوۃ روشن دان، اصل معنی تاق روشن دان، حائط کے معنی دیوار، روح کے معنی ہوا، یعنی کسی دیوار میں روشن دان بنایا جائے تاکہ اس پر ہوا داخل ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، بڑی ممل سی بات ہو گئی۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر قواریری سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا حماد بن زید سے کہ وہ ایک آدمی سے کہہ رہے تھے جب کہ وہ چند دن بیٹھا مہدی بن ہلال کے پاس۔ ایک شخص نے مہدی بن ہلال کی صحبت اختیار کی چند دن کے لیے، تو حماد بن زید نے اس شخص سے کیا کہا، یہ انہوں نے کہا کہ ما ھذہ العین المالحہ التی نبات قبلکم، العین المالحہ مانے نمکین چشمہ۔ اصل میں ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جس کا پانی پینے کے لائق ہوتا ہے، شیریں پانی ہوتا ہے، اور جو پانی کھاری ہوتا ہے تو اس کو العین المالحہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ما ھذہ العین المالحہ التی نبات قبلکم، یہ کیا نمکین چشمہ ہے جو تمہاری طرف بہہ پڑا ہے۔ نبات، یہ نبا بہنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اے ابو اسماعیل، یہ ابو اسماعیل حماد بن زید کی کنیت ہے، یہ العین المالحہ سے مراد مہدی بن ہلال ہے، یعنی مہدی بن ہلال ضعیف راوی ہے۔ اشارہ اسی طرف کیا تھا کہ مہدی بن ہلال کالعین المالحہ، یہ مہدی بن ہلال تو نمکین چشمہ کی طرح ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آگے ایک روایت اور ہے کہ جس میں ابان بن ابی عیاش پر جرح کی گئی ہے۔ وحدثنا حسن الحلوانی قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حدیث الا اتيت به ابان بن عیاش فقرأه علی۔ یہ ابو عیاش کے بارے میں کہتے ہیں کہ عفان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عوانہ سے، انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی کوئی حدیث مجھ تک پہنچی حسن بصری سے اور میں اس کو لے گیا ابان بن عیاش کے پاس، تو اس نے بھی میرے اوپر پڑھ دیا، یعنی اس نے کہا کہ ہاں میں نے حسن بصری سے روایت سنی ہے، جبکہ ابان بن عیاش کی ملاقات یا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں جرح کی گئی ہے ابان بن ابی عیاش پر، اور ابان بن عیاش یہ ابان بن عیاش حدیث گھڑتا بھی تھا، اس کے حدیث گھڑنے کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر قال سمعت انا وحمزة الزیات بن من ابان بن ابی عیاش نحو من 1000 حدیث قال علی فلقیت حمزة فاخبرنی انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فعرض علیہ ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيئا يسيرا 5 أو 6۔
یہ ابان بن عیاش کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ علی بن مسیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً 1000 حدیث۔ علی بن مسیر کہتے ہیں کہ میری ملاقات حمزہ سے ایک بار ہوئی تو میں نے بتایا کہ فلقی تو حمزہ، میری ملاقات ہوئی تو میں نے، علی بن مسیر کہتے ہیں میں نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، فارض علیہ ما سمع من ابان، تو آپ پر ان حدیثوں کو پیش کیا جو ابان بن عیاش سے سنا تھا، فما عرف منها، تو اللہ کے رسول نے ان میں سے بس تھوڑی حدیث کو درست سمجھا، آپ نے نہیں پہچانا ان میں سے مگر معمولی حصے کو، یعنی 5 یا 6 حدیثوں کو آپ نے پہچانا کہ یہ میری حدیث ہے، بقیہ یہ ابان بن عیاش کی کھڑی ہوئی حدیث تھی۔ یہاں ایک تھوڑی سی علمی بحث یہ ہے کہ علی بن مسہر نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، حالانکہ خواب حجت نہیں ہے، یہ خواب جو ہے اس کو حجت نہیں بنا سکتے۔ یہاں علی بن مسہر نے خواب کا ذکر کیا ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ابان بن عیاش سے سنی ہوئی حدیثوں کو پیش کیا، تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کو پہچانا، بقیہ کو آپ نے رد کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا خواب حجت ہے؟ اگر خواب میں کوئی شخص اللہ کے رسول کو دیکھے، کوئی چیز سنے، تو کیا وہ سنی ہوئی بات حجت ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ خواب میں کوئی چیز سنی ہوئی چیز حجت نہیں ہے، اور خواب کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ امام مسلم نے یہاں اس کا ذکر بطور استئناس یا بطور استظہار ذکر کر دیا ہے۔ اصل میں ابان بن عیاش کا ضعف، اس کا ضعیف ہونا تو ثابت ہی ہے، اس کا ضعیف ہونا مسلم ہے۔ اس کے ضعیف ہونے کی بنیاد یہ خواب نہیں ہے جو علی بن مسہر نے دیکھا تھا، بلکہ اس کا ضعیف ہونا تو متعین ہے اور ثابت ہے، لیکن اس خواب کا تذکرہ بطور مطابعت کہہ لیجئے، بطور شاہد کہہ لیجئے ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی اس خواب کی بنیاد پر یہ ابان بن عیاش کو ضعیف نہیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ خواب کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، علامہ نووی لکھتے ہیں کہ لأن حالت النوم لیست حالت ضبط و تحقیق لما اسمعہ الرائے، یعنی نیند کی حالت یہ ضبط اور تحقیق کی حالت میں ہوتی ہے، آدمی خواب میں دیکھتا ہے بھول جاتا ہے، اسی لیے قد اتفقوا على ان من شرط من تقبل روایته وشهادته ان يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ ولا كثير الخطا ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفه فلم تقبل روایته۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ کسی کی شہادت یا کسی کی خبر کے مقبول ہونے کی شرط کیا ہے کہ وہ بیدار ہو، مغفل نہ ہو، حافظہ ٹھیک ہو، بھولنے والا نہ ہو، اس کا حافظہ خراب نہ ہو، وہ سویا ہوا نہ ہو، اور جو شخص سویا ہوا ہوتا ہے اس میں یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سونے والے کی کوئی روایت، کوئی خواب یہ حجت نہیں ہے، لیکن یہاں امام مسلم نے بطور استئناس اس کا ذکر کر دیا ہے کہ ابان بن عیاش کا ضعیف ہونا تو ثابت ہے ہی، تھوڑی سی تقویت اس کو ملتی ہے اس خواب سے جو علی بن مسہر نے بیان کیا ہے۔ یہاں یہ بات مرحوظ رہے کہ یہ جو بات میں نے ذکر کی ہے یہ اس حدیث کے مخالف نہیں ہے
یہ جو صحیح حدیث آپ نے فرمایا ہے، من رآنی فی المنام میں فقط رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انما الحدیث ان رؤیتہ صحیحہ ولیست من اضغاث الاحلام و تلبیس الشیطان. مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا صحیح ہے، اور یہ شیطانی تلبیس اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن ولیکن لا یجوز اثبات حکم شرعی، لیکن اس سے شرعی حکم کا اثبات نہیں ہوگا. دیکھیے، ایک ہے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، تو خواب میں اگر کسی نے آپ کو دیکھا تو آپ ہی کو دیکھا ہے، یہ رؤیت صحیح ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اور اس پر بھی اتفاق ہے اس خواب کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہاں امام مسلم نے جو علی بن مسہر کا خواب ذکر کیا ہے کہ انہوں نے عمار بن عیاش کی 1000 حدیث کو اللہ کے حضور پر پیش کیا تو آپ نے رد کر دیا 5-6 حدیث کے علاوہ، تو اس کا تذکرہ امام مسلم نے یہ بطور استئناس کیا ہے، یعنی معمولی تقویت کے لیے کیا ہے. یعنی عمار بن عیاش کا ضعیف ہونا اس کا دارومدار یہ خواب نہیں ہے، بلکہ اس کا ضعیف ہونا ثابت ہے. آگے کی روایت ہے، قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی قال اخبرنا زکریا بن عدی قال قال علی ابو اسحاق الفزاری اکتب عن بقیۃ ما روى عن المعروفین ولا تکتب عنہ ما روى عن غیر المعروفین. یہ بقیہ نام ایک راوی ہیں، تو یہ زکریا بن عدی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو اسحاق فزاری نے کہا کہ بقیہ کی 2 طرح کی روایتیں ہیں. بقیہ اگر معروف راویوں سے روایت کرے تو اس کی روایت لے لو، اگر غیر معروف راویوں سے روایت کرے اس کی روایت نہ لو. لکھ لو بقیہ سے جو وہ روایت کرے معروف راویوں سے، اور نہ لکھو وہ جو روایت کرے غیر معروف راویوں سے. آگے کہا کہ اور نہ لکھو اسماعیل بن عیاش سے، یہ اس میں اسماعیل بن عیاش پر جر ہے، ما روى عن المعروفین ولا عن غیرہم، یعنی اسماعیل بن عیاش کی کوئی روایت معتبر نہیں ہے، چاہے وہ معروفین سے روایت کرے چاہے غیر معروف سے روایت کرے. آگے بقیہ کا ایک معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے. اصل میں بہت سے رجال و روات ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ سرد بیان کرتے تھے اور ان کی سرد میں اگر کوئی انتہائی ضعیف کذاب راوی آتا تھا تو اس کے نام کی بجائے اس کی کنیت ذکر کر دیتے تھے. یہی کام بقیہ بھی کرتا تھا. یہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال سمعت بعض اصحاب عبداللہ قال ابن المبارک نعم الرجل بقیہ لولا انه كان يكن الاسامی ويحسن بالكنى كان دارا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس. اسحاق بن ابراہیم حنظلی کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن مبارک کے بعض شاگردوں سے، وہ کہتے ہیں کہ کہا ابن مبارک نے نعم الرجل بقیہ کتنے اچھے آدمی ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی، بقیہ میں کیا عیب تھا کہ بقیہ بجائے ناموں کے کنیت ذکر کرتا تھا، اور کبھی کبھی بجائے کنیت کے نام ذکر کرتا تھا. جیسے کوئی راوی نام سے مشہور ہے اس کا کنیت ذکر کر دیتا تھا، کوئی راوی اپنی کنیت سے مشہور ہے اس کا نام ذکر کر دیتا تھا، تاکہ اگر ایسا کوئی راوی ہو جو ضعیف ہو، منکر ہو، کذاب ہو، تو اس کی پردہ پوشی ہو جائے اور لوگ نہ سمجھ سکیں کہ میں روایت کس سے لے رہا ہوں. تو ابن مبارک کہتے ہیں کہ کان یحدثنا عن ابی سعید الوحاضی، وہ مجھ سے حدیث بیان کرتا تھا بقیہ یہ ابو سعید وحاضی سے، کہ
میں نے سنا ابو سعید وحازی سے، تو ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا، ہم نے غور کیا، وہ عبدالقدوس ہے، یعنی عبدالقدوس شامی ہے۔ چونکہ عبدالقدوس شامی کذاب راوی ہے، اس لیے بقیہ نے اس کا نام نہ لے کر کے اس کی کنیت ذکر کر دی، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ اور آگے ایک روایت اور ذکر کی جا رہی ہے، یہ قال وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفسه بقوله كذاب الا لعبد القدوس فاني سمعت يقول له كذاب۔ یہ احمد بن یوسف ازدی کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبد الرزاق سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابن مبارک کو نہیں دیکھا کہ کھل کر کے کسی کو کذاب کہتے ہوں۔ مرائے تو ابن المبارک افسہ بقول کذاب، میں نے ابن مبارک کو نہیں دیکھا کہ وہ کھل کر کے کسی کو کذاب کہتے ہوں واضح طور پر سوائے عبدالقدوس کے لیے۔ عبدالقدوس کا تذکرہ جب ابن مبارک کرتے تو کیا کہتے تھے؟ انہ کذاب، میں نے سنا ان کو کیوں کہتے تھے کہ وہ کذاب ہے۔ بس آج تک یہی سبق رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آگے بھی بعض مجروح ضعیف راویوں کا تذکرہ آئے گا، ابھی اس میں ایک دو صفحہ باقی رہ گیا انشاءاللہ، اور شاید اس ہفتے میں مقدمہ کا باب 5واں باب ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔